بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے کہ فلاح پاؤ گے۔ آیت تدبر۔ سورہ آل عمران میں 60 آیات احد سے پہلے متعلقہ ہیں۔ درمیان میں سود کا ذکر آ گیا، اس لیے کہ احد میں جو 70 صحابہ شہید ہوئے تھے ان میں اکثر انصار تھے۔ مسلمانوں کو ان سے مالی مدد ملتی تھی۔ 70 گھرانوں کے سربراہ جو شہید ہوئے تو اب اکنامک کرائس آنے والا ہے۔ جب اس طرح سے مالی حالات ہوں تو پھر انسان قرض اٹھاتا ہے۔ اب مسلمانوں کو قرض اٹھانا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اوپر جنگ کی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد پھر جنگ کی بات ہوگی، اس لیے کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ لیجیے کیا جنگ کی بات کے اندر سود کا کیا تعلق۔ اللہ تعالیٰ اس وقت وہ بات کرتے ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہماری سمجھ کی کمی ہے کہ ہم سمجھ آتی نہیں تو اس پر ہم اعتراض شروع کر دیتے ہیں۔ تو اس دورانیے میں اس بات کی بڑی ضرورت تھی کہ اللہ تعالیٰ فوری طور پہ مسلمانوں کے سنگین حالات میں ان کو وارننگ دیتے، کیونکہ آلریڈی جب کوئی قرضہ لیتا تھا تو ظاہر سود سے لیتا، وہاں ایسا تھا ہی، تو اب بھی مسلمانوں کو قرضہ لینے کی ضرورت پڑ رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ فوری طور پہ یہ آیات اتارتے ہیں کہ تم لوگ کبھی بھی سود پہ قرض نہ لینا۔ ابھی تم نے کافروں سے جنگ کی اسلام کی محبت میں، اب اگر تم نے سود پہ پیسہ لے لیا تو یہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فوری طور پہ جنگ کے دورانیے کے اندر یہ سود کا حکم اس لیے نازل کیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہ بڑھتا چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو، امید ہے فلاح پاؤ گے۔ اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے مہیا کی گئی ہے، اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، توقع ہے تم پر رحم کیا جائے گا۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ بھئی جو آگ ہے جہنم کی، وہ تو صرف ان لوگوں کے جو اللہ کے نافرمان ہے۔ یہ اس میں بھی ایک پیغام ہے، تم لوگ جو ایمان والے ہو اور اللہ کے فرما بردار ہو، تمہارے لیے تو وہ آگ بنی نہیں، اس لیے تمہیں کبھی بھی وہ کام نہیں کرنا جو آگ کی طرف لے جائے۔ دوڑ کر چلو اس راہ پر جو تمہارے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف جاتی ہے جس کی وسعت زمینوں آسمانوں جیسی ہے۔ یہ آیت تدبر ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں سارعوا الی مغفرۃ من ربکم، ایگزیکٹ یہی آیت آگے آئے گی سورہ حدید میں، اس میں آئے گا وسابقوا الی مغفرہ۔ اب دونوں میں ہم فرق دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت میں، ایک میں پہلے سارعوا لگا دیا پھر سابقوا، تو کیوں؟ اب یہ جو ان سا اللہ تعالیٰ بھی بتانے لگے ہیں صفتیں اس ایمان والے کی جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں دوڑے لگا رہا ہے، یہ ان کا درجہ ہے جو پہلے اعلیٰ مقام والے ہیں۔ آگے جو آئے گا وہ ہمارے جیسے عام لوگوں کے لیے ہوگا۔ اس میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ اللہ آپ کے راستے میں جو ان سے دوڑ ہے، یہ کن لوگوں کی صفت ہے، ان کی صفت بتا رہے ہیں ادھر اللہ، اور وہ ان خدا ترس لوگوں کے لیے مہیا کی گئی ہے جو ہر حال میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، خواہ بدحال ہوں یا خوشحال۔ سبحان اللہ۔ یہ دیکھو پہلی صفت کیا ہے اللہ کے راستے میں دوڑ کی۔ اب جب سے قرآن شریف ہم نے شروع کیا، ہم بار بار پڑھ رہے ہیں نماز زکوٰۃ نماز زکوٰۃ۔ اب اللہ تعالیٰ اللہ کے راستے کے خرچ میں ان لوگوں کا یہ صفت بیان کر رہے ہیں جو پہلے درجے والے ہیں، جو غصے کو پی جاتے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا غصے کو پی جایا کرو، میں نے اسے میٹھا جام نہیں دیکھا۔ اب یہ دیکھیں کہ واقعی غصہ میٹھا جام ہے یا کب ہم نے پیا بھی ہے، ذرا اس پر ہم تجربہ کریں۔ بھیا جب غصہ آتا ہے تو انسان تو ویسے ہی اب نارمل ہو جاتا ہے اور وہ کچھ کرتا ہے جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس کو پینے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف ہمیں دیے طریقے کہ اگر غصہ آ جائے تو پانی پیو، درود شریف پڑھو، بیٹھ جاؤ، یعنی اپنی حالت کو فور چینج کرو تاکہ وہ جو کیفیت، غصہ شیطان کی طرف سے ہے، جب اس پہ شیطان حملہ کرے مجھے اعوذ باللہ من الشیطان پڑھنا ہے کہ اس طرح سے کچھ اقدام کرنے ہیں جس سے میں کنٹرول ہو سکے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں یہ لوگ جو سارے وہ والے ہیں ان کی
بڑی صفت یہ ہے کہ غصے کو پینے والے ہوتے ہیں یہ، اور دوسروں کے قصور معاف کر دیتے ہیں. سبحان اللہ. جو دوسروں کو معاف کرتا ہے اللہ اسے معاف کرتا ہے. ایسے نیک لوگ اللہ کو بہت پسند ہیں، اور جن کا حال یہ ہے کہ اگر کبھی کوئی فحش کام ان سے سرزد ہو جاتا ہے یا کسی گناہ کا ارتکاب کر کے وہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو مان اللہ انہیں یاد آ جاتا ہے. سبحان اللہ. یہ بڑا عظیم پیغام ہے ہمارے لیے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ غلطی خطا تو بھیا یا پہلے درجے والوں کی بات اللہ کر رہے ہیں ان سے بھی ہو سکتی ہے، تو عام بندہ تو پھر بہت ہی غلطیاں کر سکتا ہے. لیکن یہ کہ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے اور مجھے احساس ہو جائے فوراً کہ یہ میرے سے غلط ہوا ہے، تو مجھے فوراً اللہ سے معافی مانگنی ہے. اب دیکھو ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جو ان سے ہے، تو جب ان سے بندہ مر جاتا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں؟ فوراً اللہ سے توبہ کرتے ہیں اور اللہ سے کہتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر تو نے مجھ پہ یہ احسان کیا کہ مجھے احساس دیا کہ میں نے بغیر انویسٹیگیشن کے بندہ مار ڈالا ہے، اور یہ کہ میں نے فوراً توبہ کر لی ہے، یہ تیرا احسان ہے مجھ پر. تو یہ پیغمبروں کی زندگیاں ہمارے لیے کیا ہے؟ مشعل. انہی سے ہم نے سبق لینا ہے، کیونکہ یہ کوتاہیاں ہمارے اندر ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو ریکور کرنے کے لیے ہمیں معافی جیسی عظیم نعمت دے دی ہے. جب بھی مجھ سے کوئی غلطی ہو، جب میں بڑی سے بڑی یا چھوٹی سے چھوٹی میں معافی مانگوں گی، اللہ مجھے ضرور معاف کر دے گا. اور وہ کبھی دانستہ اپنے کیے پر اصرار نہیں کرتے. اب یہ دیکھو، یہ ہمارے اندر بڑی کمزوری ہے کہ ہم کبھی بھی اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ بھائی مجھے شرمندگی آئے گی، اور ہم اس پر توس جاتے ہیں. تو جہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بھائی یہ اول درجے والے لوگ جو ان سے ہیں، اگر ان سے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ اس پر ضد بازی نہیں کرتے، اصرار نہیں کرتے، بلکہ فوری کیا کرتے ہیں؟ تسلیم کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، اور معافی اللہ سے طلب کر لیتے ہیں. ایسے لوگوں کی جزا ان کے رب کے پاس یہ ہے کہ وہ ان کو معاف کر دے گا. اللہ مجلنا منہم. اور ایسے باغوں میں انہیں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں وہ ہمیشہ رہیں گے. کیا اچھا بدلہ ہے نیک اعمال کرنے والوں کے لیے. تم سے پہلے بہت سے دور گزر چکے ہیں، زمین میں چل پھر کر دیکھ لو کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوا جنہوں نے اللہ کے احکام و ہدایات کو جھٹلایا. یہ لوگوں کے لیے ایک صاف اور صریح تنبیہ ہے، اور جو اللہ سے ڈرتے ہوئے ہوں ان کے لیے ہدایت اور نصیحت. دل شکستہ نہ ہو، غم نہ کرو، تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو. اس وقت اگر تمہیں چوٹ لگی ہے تو اس سے پہلے ایسی ہی چوٹ تمہارے مخالف فریق کو بھی لگ چکی ہے. اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف، اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب اس چوٹ کو کھا کر کافر پست ہمت نہ ہوئے تو جنگ احد میں جو چوٹ کھا کر تم نے کھائی ہے اس میں تم کیوں دل شکستہ ہو. یہ تو زمانہ کے نشیب و فراز ہیں جنہیں ہم لوگوں کے درمیان گردش لیتے رہتے ہیں. تم پر یہ وقت اس لیے لایا گیا کہ اللہ دیکھنا چاہتا تھا کہ تم میں سچے مومن کون ہیں، اور ان لوگوں کو چھانٹ لینا چاہتا تھا جو واقعی راستی کے گواہ ہیں. اصل الفاظ ہیں وَيَتَّخِذْ مِنْكُمْ شُهَدَاءَ. اس کا اصل مطلب تو یہ ہے کہ تم میں سے کچھ شہید لینا چاہتا تھا، یعنی کچھ لوگوں کو شہادت کی عزت بخشنا چاہتا تھا. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان اور منافقین کے اس مخلوط گروہ میں سے جس پر تم اس وقت مشتمل ہو، ان لوگوں کو الگ چھانٹ لینا چاہتا تھا جو حقیقت میں شہداء علی الناس ہیں، یعنی اس منصب جلیل کے اہل ہیں جس پر ہم نے امت مسلمہ کو سرفراز کیا ہے. کیونکہ ظالم لوگ اللہ کو پسند نہیں ہیں، اور وہ اس آزمائش کے ذریعے سے مومنوں کو الگ چھانٹ کر کافروں کی سرکوبی کر دینا چاہتا تھا. کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ یوں ہی جنت میں چلے جاؤ گے؟ حالانکہ ابھی اللہ نے یہ تو دیکھا ہی نہیں کہ تم میں کون وہ لوگ ہیں جو اس کی راہ میں جانے لڑانے والے، اس کی خاطر صبر کرنے والے ہیں. تم تو موت کی تمنائیں کر رہے تھے، مگر یہ اس وقت کی بات تھی جب موت سامنے نہ آئی تھی. لو اب وہ تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے اسے آنکھوں دیکھ لیا. یہ اللہ کی طرف سے ہر ایمان لانے والے کا. اب اگر انبیاء جن کو اللہ چنتا اپنے دین کے لیے، ان کی زندگیوں کے اندر اللہ اتنے امتحان ڈال دیتے ہیں، اتنی اذیتیں، یہ تو پھر کیا بن گیا؟ یہ اس رستے کی سنت بن گئی. کیا
کہ صبر کا آزمانا اللہ کا، اور مختلف اینگل سے اللہ تعالیٰ بندے کو مال سے، اولاد سے اور بہت سے مسائل سے ٹیسٹ کرتے ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ جب اس پر کوئی مسئلہ آئے تو وہ مجھے یاد کرتا ہے، میری طرف لوٹتا ہے۔ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ ہم پر اگر کوئی مسئلہ آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اپنے قوت بازو سے حل کرنا چاہتے ہیں، جب سے اس سے حل نہیں ہوتا تو پھر ہم دوسروں کو آوازیں دیتے ہیں، جب اس سے بھی حل نہیں ہوتا تو ہم پھر ماحول کے اپنے رشتے داروں کو بلاتے ہیں، جب ادھر بھی نہیں ہو تو پھر تھانے چلے جاتے ہیں، ادھر بھی نہیں ہوتا تو پھر ہم عدالت میں چلے جاتے ہیں، جب ادھر بھی ہماری بات نہیں بنتی تو پھر ہم اللہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ اے کاش جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ بنے تو اسی وقت ہم اچھا وضو کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں اور ڈائریکٹ سے رحمان سے، جس کی طرف سے امتحان آزمایا، اس سے جڑ جاؤ انشاءاللہ۔ اللہ پیچھے بتا رہے میں کیسی تمہاری مدد کرتا ہوں۔ تو یہ مومنین کے لیے پیغام ہے کہ کبھی بھی آپ دوسروں کو نہ آوازیں دیں، دوسروں کی ہیلپ نہ تلاش کریں۔ کیوں بھئی؟ سارے کمزور ہیں آپ کی طرح، آپ عروۃ الوثقا مضبوط سہارے کی طرف چلو، اسے پکارو، انشاءاللہ دکھ تکلیفیں بھی جاتی رہیں گی اور ان کا اعلیٰ ریوارڈ بھی ملے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں، پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال کر کہا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ فوت ہو گئے ہیں، میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے یہ آیات پڑھ کر موت کی سچائی سے آگاہ کیا، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبه فلن يضر الله شيئا۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ بھائیا ابدی و لازوال ہستی صرف اللہ کی ہے۔ آج تک سارے پیغمبروں کو موت آئی تو محمد رسول اللہ کو بھی اللہ تعالیٰ اس دنیا سے تشریف فرما لے گے اپنے دربار میں واپسی پر۔ جتنا ڈیوٹی ہوتی ہے پیغمبر کی وہ ادا کرتا ہے اور اپنے اللہ کی طرف لوٹ جاتا ہے۔ کوئی بھی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ جو شخص ثواب دنیا کے ارادہ سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادہ سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب بھی پائے گا، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور دیتے ہیں۔ یہ اس سجا ہماری کیا دعا ہے؟ ربنا آتنا فی دنیا حسنہ فی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ ہمیں دنیا کی بلائیاں بھی دے اور آخرت کی بلائیاں۔ یہ ایک مومن کی، ایک مسلم کی دعا ہے الحمدللہ، اور ہم پیچھے پڑ چکے کہ یہ حج کی دعا ہے، کیونکہ حج کے اس حصے میں ہم دعا یہ کرتے ہیں دنیا آخرت کی بلائی، اللہ اکبر کبیرہ، جو بڑی اہم ترین حصہ ہے، اور شکر کرنے والوں کو ہم ان کی جزا ضرور عطا کریں گے۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی۔ اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں تم پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی اور باطل کے آگے سرگوں نہیں ہوئے۔ ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ ان کی دعا بس یہ تھی، اے ہمارے رب ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، آمین۔ ہمارے کام میں تیری حدود میں جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، آمین۔ ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما، آمین۔ آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا فرمایا۔ اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اگر تم ان لوگوں کے اشاروں پر چلو گے جنہوں نے کفر کی راہ اختیار کی ہے تو وہ تم کو الٹا پھیر لے جائیں گے اور تم نامراد ہو جاؤ گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ بڑا عظیم اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ایک پیغام ہے کہ ایمان لا چکے ہو تم، اب تم نے کیا دعا کرنی ہے اللہ تعالیٰ سے؟ ثم استقم، اللہ مجھے استقامت دے، کیونکہ شیطان اور نفس اور کافرانہ ماحول آپ کو اپنی طرف کھینچے گا، ہر لمحے آخری سانس تک کھینچے گا۔ اب آپ نے اللہ سے دعا مانگنی ہے
اس کی پناہ مانگنی ہے. اور ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین اعوذ بک ربی ان یحضرون. اللہ یہ شیطان جو مجھے میرے دین سے، میرے رستے سے، سوا سبیل سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اللہ میرے قریب بھی یہ کبھی نہ پھٹکے. تو الحمدللہ جب ہم اعوذ باللہ سے اور دعاؤں سے اور معوذات سے اللہ کی پناہ مانگیں کہ تو انشاءاللہ ہم ضرور مردود سے رحمان کی پناہ میں جائیں گے اور کامیابی کے راستے کی منزل کو پا سکیں گے. اور تم نامراد ہو جاؤ گے. ان کی باتیں غلط ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اللہ تمہارا حامی و مددگار ہے اور وہ بہترین مدد کرنے والا ہے. ان قریب وہ وقت آنے والا ہے جب ہم منکرین حق کے دلوں میں روب بٹھا دیں گے، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ ان کو خدائی میں شریک ٹھہرایا ہے جن کے شریک ہونے پر اللہ نے کوئی سند نازل نہیں کی. ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی بری جگہ ہے، وہ قیام کا جو ان ظالموں کو نصیب ہوگی. اب اللہ تعالیٰ جہنم تو رب نے بنائی، اور جہنم کا جب اذیتوں کا اور جہاں جو کچھ ہوگا، اگر کسی دل میں تھوڑا سا بھی ایمان ہے تو وہ نہ پڑھ سکتا ہے، نہ برداشت کرتا ہے، نہ سن سکتا ہے کہ اللہ اتنا کمزور انسان اور اتنی بھیانک گھاٹی خرید رہا ہے، کیسے سارا کچھ برداشت کرے گا. اللہ اکبر. تو اللہ تعالیٰ انسان کے اندر یہ چیز، میرے مالک آپ ان کو توفیق دے دے، اور اگر یہ دنیا امتحان کا نہ ہوتی تو میرا رب سب کو ہی کلمہ دے دیتا اور سارے ہی جنت میں چلے جاتے. لیکن یہ تو ایک امتحان بنا کے میرے آقا نے بھیجا. ہمارے باپ کو جنت سے نکالا، زمین میں بھیج دیا شیطان کے ساتھ. اور شیطان مردود وہ ہے جو دنیا بننے سے پہلے بھی موجود تھا، فرشتوں کے ساتھ یہ رہا، آدم کے ساتھ یہ رہا، جنت میں یہ رہا. یہ اتنا میچور دشمن، اور ہم لوگ جو چند سال دنیا میں آئے اس کے ساتھ ہمارا مقابلہ بہت کمزور حالت میں ہے. تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگتے ہیں کہ اللہ وہ سب سے جو بدترین چیز اللہ کے نزدیک ہے وہ ہمارے اندر ڈالتا ہے، اور مختلف طریقوں سے. کیا ہے وہ؟ شرک. اب دیکھیں ہم، جی دیکھو بڑا اکثر ہے کوئی تو اس کے پاس جانے کے لیے تو پہ چٹ بھیجی جاتی ہے، اور باہر وہ چوکیدار بیٹھتا ہے، اور کسی بھی کام کے لیے کوئی وسیلہ ضروری ہے، چھت پہ چڑھنے کے لیے سیڑھی ضروری ہے. ہے یہ ساری مشرقانہ رستوں پہ چلنے کی وہ حجت بازیاں جو شیطان دیتا ہے. اللہ کیا کہتے؟ اللہ کہتے نحن اقرب من حبل الورید، نحن اقرب من حبل الورید، میں تیری شہر رگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. بھائی وہ رب جو میری شہر رگ سے بھی قریب ہے، جو میری بات کو سنتا ہے کان لگا کر، جب میں سجدے میں جاتی ہوں اپنے اور میرے درمیان کے فاصلے مٹا دیتا ہے. اب مجھے کسی سیڑھی کی ضرورت رہ گئی؟ اصل میں نے اپنی نماز کی روح کو نہیں سمجھا، میں نے اپنے کلمے ہی کو نہیں سمجھا، تو شرک انٹر ہوتا ہے شیطان کے ذریعے، جو اللہ کے نزدیک بدترین چیز ہے. اور اسی وجہ سے مشرک بدترین جگہ میں جہنم میں آخری حاوی میں ڈالا جائے گا. اللہ نے تائید و نصرت کا جو وعدہ تم سے کیا تھا وہ تو اس نے پورا کر دیا. ابتدا میں اس کے حکم سے تم ہی ان کو قتل کر رہے تھے، مگر جب تم نے کمزوری دکھائی اور اپنے کام میں باہم اختلاف کیا، اور جو ہی کہ وہ چیز اللہ نے تمہیں دکھائی جس کی محبت میں تم گرفتار تھے، یعنی مال غنیمت، تم اپنے سردار کے حکم کی خلاف ورزی کر بیٹھے، اس لیے کہ تم میں سے کچھ لوگ دنیا کے طالب تھے اور کچھ آخرت کی خواہش رکھتے تھے. تب اللہ نے تمہیں کافروں کے مقابلے میں پست پا کر دیا تاکہ تمہاری آزمائش کرے. اور حق یہ ہے کہ اللہ نے پھر بھی تمہیں معافی کر دیا. سبحان اللہ. کیونکہ مومنوں پر اللہ بڑی نظر عنایت رکھتا ہے. یاد کرو جب تم بھاگے چلے جا رہے تھے، کسی کی طرف پلٹ کر دیکھنے کا ہوش تک تمہیں نہ تھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھے پیچھے سے پکار رہا تھا. جنگ احد میں جب مسلمانوں پر اچانک دو طرف سے بیک وقت حملہ ہوا اور ان کی صفوں میں ابتری پھیل گئی، تو کچھ لوگ مدینہ کی طرف بھاگ نکلے اور کچھ احد پر چڑھ گئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انچ بھی اپنی جگہ سے نہ ہٹے. دشمنوں کا چاروں طرف سے ہجوم تھا. 10-12 آدمیوں کی مٹھی بھر جماعت پاس رہ گئی، مگر اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نازک موقع پر بھی پہاڑ کی طرح جمے کھڑے تھے اور بھاگنے والوں کو پکار رہے تھے.
ہائے علیہ عباد اللہ، علیہ عباد اللہ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ، اللہ کے بندو میری طرف آؤ۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بہادر تھے۔ اللہ، اس وقت تمہاری اس روش کا بدلہ اللہ نے تمہیں یہ دیا کہ تم کو رنج پر رنج دیے، تاکہ آئندہ کے لیے تمہیں یہ سبق ملے کہ جو کچھ تمہارے ساتھ ہاتھ سے جائے یا جو مصیبت تم پر نازل ہو اس پر ملول نہ ہو۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اس غم کے بعد پھر اللہ نے تم میں سے کچھ لوگوں پر ایسی اطمینان کی سی حالت طاری کر دی کہ وہ اونگنے لگے۔ یہ عجیب تجربہ تھا۔ اس وقت لشکر اسلام کے بعض لوگوں کو پیش آیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ جو اس جنگ میں شریک تھے خود بیان کرتے ہیں، اس حالت میں ہم پر اونگ کا ایسا غلبہ ہو رہا تھا کہ تلواریں ہمارے ہاتھوں سے چھوٹی جا رہی تھیں، مگر ایک دوسرا گروہ جس کے لیے ساری اہمیت بس اپنی ذات ہی کی تھی، اللہ کے متعلق طرح طرح کے جاہلانہ گمان کرنے لگا جو سراسر خلاف حق تھے۔ یہ لوگ اب کہتے ہیں کہ اس کام کے چلانے میں ہمارا بھی کوئی حصہ ہے۔ ان سے کہو کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ جو جاہلانہ باتیں کر رہے کون کر رہے تھے؟ منافق۔ یہی وجہ تھی کہ یہ جنگ جو ہوتی تھی منافقوں کو واضح کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تکلیف مسلمانوں پر ڈالی تھی۔ اللہ اکبر۔ کسی کا کوئی حصہ نہیں، اس کام کے لیے سارے اختیارات اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ دراصل یہ لوگ اپنے دلوں میں جو بات چھپائے ہوئے ہیں اسے تم پر ظاہر نہیں کرتے۔ ان کا اصل مطلب یہ ہے اگر قیادت کے اختیارات میں ہمارا کچھ حصہ ہوتا تو یہ ہم نہ مارے جاتے۔ ان سے کہہ دو کہ اگر تم اپنے گھروں میں بھی ہوتے تو جن لوگوں کی موت لکھی ہوئی تھی وہ خود اپنی قتل گاہوں کی طرف نکل آتے، اور یہ معاملہ جو پیش آیا یہ تو اس لیے تھا کہ جو کہ تمہارے سینوں میں پوشیدہ ہے اللہ اسے آزما لے، اور کھوٹ تمہارے دلوں میں ہے اسے چھانٹ دے۔ اللہ دلوں کا حال خوب جانتا ہے۔ تم میں سے جو لوگ مقابلے کے دن پیٹ پھیر گئے تھے ان کی اس لغزش کا سبب یہ تھا کہ ان کی بعض کمزوریوں کی وجہ سے شیطان نے ان کے قدم ڈگمگا دیے تھے۔ اللہ نے انہیں معاف کر دیا، اور اللہ بہت درگزر کرنے والا بردبار ہے۔ یہ دیکھو اتنا زیادہ سنگین حالات پیش آئے کہ نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ ان حالات میں بھی جن سے کمزوریاں ہوئیں انہوں نے بھی جب معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی معاف کر دیا۔ اللہ آپ ہمیں بھی معاف کرتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کافروں کی سی باتیں نہ کرو جن کے عزیز و اقارب اگر کبھی سفر پڑ جاتے ہیں، یہ جنگ میں شریک ہوتے ہیں اور وہاں کسی حادثہ سے دوچار ہو جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں اگر وہ ہمارے پاس ہوتے تو نہ مارے جاتے اور نہ قتل ہوتے۔ اللہ اس قسم کی باتوں کو ان کے دلوں میں حسرت و اندوہ کا سبب بنا دیتا ہے، ورنہ دراصل مارنے اور جلانے والا تو اللہ ہی ہے۔ اس میں ہمارے لیے بڑا عظیم پیغام ہے، یہ آتے تدبر ہے۔ ہم ہر بات پہ جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ پیش آتے ہے تو ہم کہتے ہیں اچھا وہاں نہ جاتا تجھے نہ ہوتا، میں یہ نہ کرتی تو ایسا نہ ہوتا، ہے ایسا نہ ہی ہوتا، میں اس کو جانے نہ دیتا، یا میں فلاں کام نہ کرتا۔ تو یہ جو ہے حسرت اور کاش، یہ کافر کے لیے ہے، آپ یاد رکھیے، کیونکہ اللہ کہہ رہے ہیں اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، آپ کو اللہ مخاطب ہے کہ کافروں کی سی باتیں نہ کرو۔ یہ باتیں کس کی ہیں؟ کافروں کی، کہ وہ حسرت کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں یہ جان لینا چاہیے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ میری تقدیر الہی ہے، اور مجھے اپنے ایمان ثابت کے ساتھ یہ جان لینا چاہیے کہ موت کا وقت معین ہے۔ جس طرح میں اللہ کہتے ہیں خود تم مقتل کی طرف چل کے چلے جاؤ گے، تو پھر جب اللہ میرے رب نے میرے لیے جو لکھ دیا وہی ہے، تو یہ کاش اور حسرت جو ہے وہ مومن کو ان کی نیکیوں کو متاثر کرتی ہے۔ اس لیے جب بھی ہمارے ساتھ اللہ، پہلے تو دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں زندگی میں کسی بھی امتحان، کسی بھی آزمائش، کسی بھی اس دکھ کو ہم پر نہ ڈالنا جو ہم اٹھا نہ سکے۔ اللہ بس تو ہمارے ساتھ درگزر کر کے کبھی ہم کاش کہیں ہی نہ میرے مالک، لیکن اس کے باوجود اگر تقدیر الہی غالب آئے اور کچھ ایسا ہو جائے تو یا اللہ ہم کبھی بھی کاش نہ کہیں، بلکہ کیا کہیں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھیا یہ سب کچھ میرے رب کی طرف ہے ہوا، اور مجھے اپنے رب ہی کی طرف بہت جلد پلٹ کے جانا ہے۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی بڑی رحمت ہے کہ تم ان لوگوں کے لیے نرم
مزاج واقع ہوئے ہو، ورنہ اگر کہیں تم تند ہو اور سنگ دل ہوتے تو یہ سب تمہارے گردوں پہ سے چھٹ جاتے۔ ان کے قصور معاف کر دو، انہیں کے حق میں دعائیں مغفرت کرو اور دین کے کام میں ان کو بھی شریک مشورہ رکھو۔ پھر جب تمہارا عزم کسی رائے پر مستحکم ہو جائے تو اللہ پر بھروسہ کرو۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں جو اسی کے بھروسے سے پر کام کرتے ہیں۔ اللہ تمہاری مدد پر ہو تو کوئی طاقت تم پر غالب آنے والی نہیں۔ یہ بات ہمارے دل میں اللہ راسخ کر دے کہ زندگی کے سفر میں اگر ہمیں کوئی مسائل آئیں تو اللہ تعالیٰ اگر آپ کی مدد ہے تو مجھ پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا، اور وہ تمہیں چھوڑ دے تو اس کے بعد کون ہے جو تمہاری مدد کر سکتا ہے؟ اللہ تو ہمیں کبھی بھی نہ چھوڑنا میرے مالک۔ اللہ ہم کمزور ہے، تو جانتا ہے، اور تو یہ بھی جانتا ہے کہ ہم جسمانی نے ہم ایمان کے لحاظ سے بھی کمزور ہے میرے مولا۔ بس ہمیں کبھی بھی زندگی میں کسی ایسے امتحان میں نہ ڈالنا جس میں ہم پورے نہ اتر سکیں اور جس سے تو ناراض ہو اللہ۔ بس جو سچے مومن ہیں ان کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ کسی نبی کا یہ کام نہیں ہو سکتا کہ وہ خیانت کر جائے، اور جو کوئی خیانت کرے تو وہ اپنی خیانت سمیت قیامت کے روز حاضر ہو جائے گا۔ پھر ہر متنفس کو اس کی کمائی کا پورا پورا بدلہ مل جائے گا اور کسی پر کچھ ظلم نہ ہوگا۔ آج جو کچھ ہم زندگی میں سفر کر رہے ہیں وہ بہت جلد کل ہم دیکھنے والے ہیں۔ اگر ہم اللہ کی رضا اور خوشی کے لیے دوڑے لگا رہے ہیں تو کل قیامت کو انشاءاللہ ہم ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کے لیے وہ دن بالکل بھی بھاری نہ ہوگا، بلکہ ایسے ہوگا جیسے ایک نفل نماز، یا ایسے ہوگا کہ آنکھ چپکنا۔ اللہ ہمیں بھی درجے والوں میں لوگوں میں کر لے، ہمارے اعمال کو قبول کر لے، اور خصوصی یہ لمحے جو ہیں کھلے ہوئے قرآن کے اور جو بہت جلد آنے والے ہیں رمضان کے، اللہ ان کو ہمارا ایسا بہترین سرمایہ بنا دینا کہ حشر کے دن یہ ہم پہ سایہ کرے، ہمارے ساتھ جڑ کے رہے، ہمیں پکڑ لے یہ قرآن، ہمیں تھام لے اور میری جنت منزل تک پہنچا دے۔ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو شخص ہمیشہ اللہ کی رضا پر چلنے والا ہو وہ اس شخص کے سے کام کرے جو اللہ کے غضب میں گر گیا ہو اور جس کا آخری ٹھکانہ جہنم ہو، جو بدترین ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے نزدیک دونوں قسم کے آدمیوں میں بدرجہ فرق ہے، اور اللہ سب کے اعمال پر نظر رکھتا ہے۔ تدبر، در حقیقت اہل ایمان پر تو اللہ نے یہ بات بہت بڑا احسان کیا ہے کہ ان کے درمیان خود انہی میں سے ایک ایسا پیغمبر اٹھایا جو اس کی آیات انہیں سناتا ہے، ان کی زندگیوں کو سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اہل ایمان پر اللہ کا احسان۔ احسان کو ہم سمجھتے ہیں نا 3 درجات۔ سب سے پہلا درجہ کون سا ہے؟ احسان کا۔ اللہ کہتے ہیں تا بخشش کا اور میری رحمت کا اور میرے دین کا اور انسان پر میرے عطا کا اعلیٰ ترین جو درجہ ہے احسان کا، وہ میں نے تم پہ یہ کیا ہے کہ تم میں اپنا نبی تم ہی میں سے دیا ہے۔ یہ نبی کا ملنا کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم احسان۔ ہم احسان کا حق کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اے اللہ وہ پیغمبر جو تیری طرف سے احسان مجھے ملا، اللہ میں اس کا حق ادا کیسے کروں؟ ہر لمحے میری زبان پر اس کے لیے درود و سلام ہو، کیونکہ خود سے کوئی بندہ اللہ کے اس احسان کا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا کا حق ادا کر ہی نہیں سکتا۔ تو اللہ نے پھر یہ بتا دیا کہ تم میرے نبی کا کیسے حق ادا کر، تم نہیں کر سکتے، مجھے کہو۔ کیا کہو؟ مجھے کہو کہ اللہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اپنی رحمتیں برسا اور ان کو برکتیں دے۔ سبحان اللہ۔ جو اس کی آیات تمہیں سناتا ہے، یعنی یہ قرآن عظیم کا سنانا ایک بہت بڑا رسول کا ہم پر احسان ہے۔ الحمدللہ قرآن اللہ تعالی نے اپنے اس مخلوق پر، زمین پر جب احسان کرنا پسند کیا تو اللہ نے ہم سے باتیں کرنا پسند کیا تو یہ کتاب دے دی، محمد رسول اللہ کے ذریعے ہمارے تک پہنچا دی۔ الحمدللہ ہماری زندگیوں کو سنوارتا ہے یہ قرآن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کے تاریک ماحول کے اندر اور گلی ہوئی انسانیت کو اس کتاب اللہ سے ایسے سنوارا کہ وہی ہیرے جواہر بن گئے،
وہی آسمان کے ستارے بن گئے، وہی چاند بن گئے۔ قرآن نے بتایا نا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم سراج المنیرہ ہو، تم کیا ہو؟ چمکتا ہو سورج ہو۔ تو پھر اللہ نے اس سورج سے روشنی لینے والے پیدا کیے، صحابہ، جو چاند کی طرح اور تاروں کی طرح زمین میں روشنی پھیلا گئے، جن کی برکت سے آج الحمدللہ ہم اس نور سے فیضیاب ہو رہے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اس احسان پر کہ اس نے ہمیں اس کتاب کو کھول کر بیٹھنے کا، پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق عطا کی، الحمدللہ۔ اللہ کرے یہ کتاب ہماری زندگیوں کو بھی سنوار دے اللہ، اور ان کو کتاب اور دانائی کی تعلیم دیتا ہے۔ یہ نہیں کتاب پڑھاتا ہے، سناتا ہے، یہ نہیں یہ لکھا ہوا اس سے مراد، اور اس کے اندر جو دانائی کی، عقل مندی کی، پیچھے ہم نے پڑھا نا راسخ العقل لوگ، تو ان کو لوگوں کو اس میں سے خزانے بخشتا ہے۔ اللہ ہمیں بھی ہماری عقلوں کو بھی راسخ کر دے، ہمارے دل و دماغوں میں بھی اتنی سپیس بنا دے مالک کہ جب ہم قرآن سنے تو وہ ہمارے اندر ایسے برسے جیسے بارش برستی ہے۔ اللہ اللہ ہمارے دلوں کو بھی نرم کر دے، زرخیز کر دے۔ امام سیوطی فرماتے ہیں اگر کوئی قرآن پڑھ کے نہ روئے تو اسے قرآن دو ہی نہ۔ اس کلام کی حابت کا تقاضا ہے کہ جب بھی تم سے کوئی اس طرح سی بات کرے غضب کی تو تم رونے لگ جاؤ، تاکہ اللہ کو تم پہ رحم آ جائے، کیونکہ اللہ کو یہ آنسو بڑے پسند ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے یہی لوگ سری گمراہیوں میں پڑے ہوئے تھے۔ اور یہ تمہارا کیا حال ہے کہ جب تم پر مصیبت آ پڑی تو تم کہنے لگے یہ کہاں سے آئی؟ حالانکہ جنگ بدر میں اس سے دگنی مصیبت تمہارے ہاتھوں فریق مخالف پر پڑ چکی ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی ہی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب منافق کیا کہتے تھے کہ یہ بولو جی یہ کیا ہو گیا ہمارے ساتھ؟ کہا یہ تھا کہ اتنے فرشتے آئیں گے اور ایسے فتح ہوگی اور تو یہ تمہارے اوپر الٹی پڑ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ اللہ خود جواب دیتا ہے۔ کسی بھی منافق کافر کی بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دیتے، بلکہ خود اللہ رحمان دیتا ہے کہ یہ تمہارے اپنے کرتوتوں کی بنا پر جو کچھ ہوا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو یہ مصیبت تمہاری اپنی لائی ہوئی ہے، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تم میں سے مومن کون ہے اور منافق کون۔ وہ منافق یہ یہاں میں بڑا غور دینا، اگر اتنے بڑے مصائب، اتنے بڑے امتحان، اتنی بڑی مصیبتیں نبی اور نبیوں کے صلی اللہ علیہ وسلم ستاروں اور چاند پر اتر سکتی ہے، تو ہمیں بھی صبر کرنے والا اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا بننا چاہیے۔ تو جہاں اللہ تعالیٰ ہمیں ایک خوبصورت پیغام دے رہے ہیں، جو نقصان لڑائی کے دن تمہیں پہنچا وہ اللہ کے اذن سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ دیکھ لے کہ تمہیں مومن کون ہے اور منافق کون۔ یعنی یہ جو لڑائی تھی ایکچوئل کیا تھا اس کے بیس، کہ مومن اور کافر کو فرق کر دیا جائے، علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے، کہ جب ان سے کہا گیا آؤ اللہ کی راہ میں جنگ کرو یا کم از کم اپنے شہر کی مدافعت ہی کرو، تو کہنے لگے اگر ہمیں علم ہوتا کہ آج جنگ ہوگی تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ یہ بات جب وہ کہہ رہے تھے اس وقت وہ ایمان کی بنسبت کفر سے زیادہ قریب تھے۔ وہ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی، اور جو کچھ وہ دلوں میں چھپاتے ہیں اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو خود تو بیٹھے رہے اور ان کے جو بھائی بہن لڑنے گئے اور مارے گئے ان کے متعلق انہوں نے کہہ دیا کہ اگر وہ ہماری بات مان لیتے تو نہ مارے جاتے۔ ان سے کہو اگر تو اپنے اس قول میں سچے ہو تو خود تمہاری موت جب آئے اسے ٹال کر دکھا دینا۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل ہوئے ہیں انہیں مردہ نہ سمجھو، وہ تو حقیقت میں زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پا رہے ہیں، جو کچھ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے اس پر خوش و خرم ہیں، مطمئن ہیں کہ جو اہل ایمان ان کے پیچھے دنیا میں رہ گئے ہیں اور ابھی وہاں نہیں پہنچے ہیں، ان کے لیے بھی کوئی رنج خوف کا موقع نہیں، خوف اور رنج کا موقع نہیں۔ آیت تدبر۔ اب یہ دیکھو اللہ نے پہلے کہا خوف اور پھر رنج۔ دنیا کے اندر جب بھی ہم کسی چیز سے ڈرتے ہیں اس کے بعد وہ ہمارے لیے غم بن جاتی ہے، تو قرآن کا اعزاز کیا ہے؟ جنت کا اعزاز ہے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، وہاں خوف اور غم نہیں ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ شہداء کو یہاں عظیم مرتبہ دے رہے ہیں، عزت دے رہے ہیں، رسپیکٹ دے رہے ہیں
کہ تم انہیں عزت کے طور پر یہ کہو کہ وہ مردہ نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ کیسے زندہ ہے؟ وہ ابدی و لازوال زندگی پا گئے، اور موت کے وقت جتنی راحت، جتنا سکون شہید کو ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے جیسے ہلکا سا کسی چونٹی نے چبھا، اور ان کی جان جو ہے وہ ڈائریکٹ سے اسی وقت ان کی روح جنت دیکھتی ہے۔ اتنے بڑے اعزاز کو اللہ تعالیٰ نے جو قرآن میں ڈالا، تو دنیا کے اندر شہید ہونے کے جذبوں نے شدت پکڑی، اور یہاں تک کہ حضرت عمر فاروق اپنی دعاؤں کا لازمی حصہ انہوں نے بنا لیا، اللہ مجھے شہادت کی موت دینا اور مدینہ میں موت دینا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ اللہ کے ہاں رزق پا رہے ہیں۔ رزق آپ کو میں نے بتایا تھا نا، قرآن کا رزق کون سا ہے؟ تمام نعمتیں الحمدللہ۔ تو یہ جو دنیا سے چلے جاتے ہیں اللہ کے راستے میں، ان کو اللہ جو رزق، نعمتیں نہیں بلکہ اعلیٰ ترین، عظیم ترین اور بے پناہ نعمتیں اس رزق کا معنی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ ان کو وہ کچھ دے دیتا ہے جس کا آپ گمان بھی نہیں کر سکتے، سبحان اللہ۔ اور آگے اللہ کیا فرمائے؟ فضل، فضل کیا کہتے ہیں؟ زائد، یعنی جتنے انہوں نے قربانی ان سے بہت زیادہ اللہ تعالیٰ انہوں آخرت میں عطا فرما دیتے ہیں۔ اور پھر وہ جب جنت میں جاتے ہیں وہاں پھل کھاتے ہیں، اور ان کی روحیں جو ان سے ہیں وہ سبحان اللہ وہاں سیر کرتی ہیں باغات میں، اور اللہ کی نعمتوں کو کھاتے ہیں، تو پھر اس وقت اتنے خوش و خرم ہوتے ہیں سبحان اللہ۔ اور وہ اس پر بھی خوش ہے کہ ہمارے جو پیچھے آنے والے ہیں الحمدللہ وہ بھی ہمارے راستے پر ہی ہیں۔ وہ اللہ کے انعام اور اس کے فضل پر شاداں فرحاں ہے، اور ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ اللہ مومنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔